السلام علیکم دوستو، آج سے ہم نبی کے بارے میں جو کچھ بھی معلومات ہے اسے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان کی زندگی کے بارے میں انہوں نے کیا کیا تکلیفیں سہی، انہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے کیا کیا قربانی دی، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے سفر کا قصے سے۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگ کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے پورے آزادی کے ساتھ اسلام سے روکنے اور مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں کے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نئے آئے مسلمان مہمان کی خاطر مدارت کرنے سے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کے رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً چلے جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پی دے، پتھر مارے،
حتیٰ کہ آپ کو دونوں جوتے ان کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ تب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ اسی طرح کے اور ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ روز اسی طرح کا ویڈیو آپ کے خدمت میں جاری کیا جائے گا، جس میں صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ آپ سبھی سلامت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور دینی اور دنیاوی دولت سے نوازے۔ آپ کا سپورٹ بنائے رکھے۔ اللہ حافظ۔